الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. جمعہ کی تاریخ کے سلسلے میں اور جمعہ کے فضائل کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی. اسی جمعہ کے دن کے حوالے سے یہ جو 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان تینوں احادیث میں جمعہ کے آداب اور جمعہ کے اندر جو مسنون چیزیں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی حدیث میں حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہنے اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس موجود ہو، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے اس حال میں کہ اس نے لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر نہیں آیا ہے، پھر اس نے نماز پڑھی جتنی نماز اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھی تھی، پھر وہ خاموش رہا جب کہ اس کا امام نکلا خطبہ دینے کے لیے، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، تو یہ جمعہ کی نماز اس آدمی کے لیے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے تھے ان تمام کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی. اور دوسری روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، تو اس آدمی کو جو پھلانگ کر جا رہا ہے قیامت کے دن پل بنا دیا جائے گا جہنم کا. جو آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے آگے کی صف میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ آگے کی صف میں جگہ خالی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن جہنم کا پل بنا دیا جائے گا. اتنی سخت وعید ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر جانے والے کے سلسلے میں. لیکن یاد رہے یہ وعید اسی آدمی کے حق میں ہے کہ جس کو معلوم ہے آگے جگہ نہیں ہے صف میں، پھر بھی وہ آگے صفوں کو پھلانگ کر کے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے، اس کو یہ سزا دی جائے گی. لیکن اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو اب پیچھے والے کی غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے اس آنے والے آدمی کو سزا نہیں ملے گی. آگے کی صف میں جو جگہ پر ہے اس کو پر کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ آدمی اس جگہ کو پر کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سزا نہیں ملے گی. اسی طریقے پر تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن بات کرتا ہے اس وقت جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن
اس کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس لیے جو چاہے کرتا ہے وہ۔ اسی طریقے پر جس آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ جمعے کے دن خطبے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی وہ بات کرتا ہے، چاہے وہ موبائل سے بات کرتا ہو یا ایک دوسرے سے سامنے بیٹھنے والے کے ساتھ بات کرتا ہو، یا بات نہیں کرتا خود، لیکن جو بات کر رہا ہے اس کو روکتا ہے زبان سے کہہ کر کے، شور مچا کر کے، چلا کر کے، تو ان تمام آدمیوں کے لیے یہ حدیث وعید کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گدھے کو سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس آدمی کے پاس بھی علم رہتے ہوئے عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی گدھے جیسا ہو گیا ہے۔ یہ 3 احادیث نقل کی گئی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مختلف کام کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ علماء نے، فقہاء نے جمعے کے دن کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں مسنون قرار دے رکھی ہیں۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے جمعے کے دن خاص طور سے، تاکہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جو فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے اندر بیان کر رکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب جمعے کا دن ہو تو آدمی جمعے کی نماز کے واسطے خاص طور سے غسل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی شروع زمانہ تھا اور جس زمانے میں صحابہ کرام بہت موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے، مسجد تنگ تھی اور مسجد کی چھت بھی پکی نہیں تھی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ ضرور بالضرور صحابہ کرام جمعے کی نماز میں غسل کر کے آئے، اس لیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحابہ کرام کو تو پتہ تھا کہ جمعے کے دن کتنا ثواب ملتا ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، پہلے جانے کے کیا ثواب ملتا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ تھی، اس لیے صحابہ کرام بہت سویرے تیاری کر کے جمعے کی نماز کے لیے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آئے اور دیکھا کہ بدبو آ رہی ہے، آپس میں لوگ پسینے سے شرابور ہو گئے تھے، گرم اور موٹے لباس پہننے کی وجہ سے، اونی لباس پہنتے تھے وہ لوگ، تو جب بدبو محسوس ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور اسی کے اندر فرمایا کہ آئندہ جب کوئی جمعے کے دن آئے نماز پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے غسل کرے اور اس کے بعد آئے، اور اسی طریقے پر خوشبو لگا لے، اس کے پاس خوشبو اگر میسر ہو، اسی سلسلے کی یہ حدیث بھی ہے۔ تو سب سے پہلا کام آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ غسل کر لے، اس کے بعد مسواک کرے۔ مسواک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب اس نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ملتا ہے جس نماز کو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہو۔ معمولی سا کام ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے جمعے کی نماز کے لیے جب آئیں خاص طور سے مسواک کی بھی کریں۔ تیسری چیز، خوشبو اگر میسر ہے تو خوشبو لگا کر کے آئے۔ اسی طریقے پر آپ کے پاس جتنے کپڑے رکھے ہیں ان تمام کپڑوں میں جو سب سے اچھا اور عمدہ کپڑا ہے اس کپڑے کو پہن کر آنا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے لیے خاص طور سے ایک جوڑا بنوا رکھا تھا، خاص طور سے اسی کپڑے کو پہن کر کے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد کھول کر رکھ دیتے تھے، یا کسی وفد سے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کپڑے کو، اس جوڑے کو پہنا کرتے تھے۔ تو جو کپڑا موجود ہو ان کپڑوں میں جو سب سے اچھا ہو اس کو پہن کر جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اسی طریقے پر 5ویں چیز ہے کہ آدمی تیل ویل لگا کر کے آئے، ایسے ہی نماز جمعہ کے لیے پیدل آئے، یہ بھی مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر کے آتا ہے اور درمیان میں کبھی بھی سوار نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو ہر قدم کے بدلے میں ثواب ملے گا، ہر قدم کے بدلے میں، جتنی دور سے پیدل چل کر کے آ رہا ہے۔ اسی طریقے پر جمعے کے دن مسجد میں جلدی آنا یہ بھی مسنون ہے۔ پچھلے ہفتے ایک حدیث بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس کو 1 اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آتا ہے 1 گائے ذبح کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جو تیسرے نمبر پر آتا ہے 1 بکری ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
اسی طریقے پر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کے بعد امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو موڑ کر کے سمیٹ کر کے بیٹھ جاتے اور خطبہ سننے لگتے ہیں. یعنی اس کے بعد جو خصوصی ثواب اللہ رب العزت کی جانب سے لکھنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا ہوتا ہے وہ ثواب نہیں ملتا. نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، دیگر چیزوں کا ثواب ملے گا، لیکن خاص طور سے جس ثواب کو لکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. اس لیے جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی آنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی جب مسجد آ جائے تو امام کے قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ امام جو بات کہہ رہا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے، جو باتیں سمجھانے کی وہ کر رہا ہے، وہ ساری باتوں کو قریب سے سنیں، ان کی نقل و حرکت کو دیکھیں. بسا اوقات بہت ساری باتیں زبان سے کہی جاتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان باتوں کو سمجھانے کے لیے جو اشارے کیے جاتے ہیں ان اشاروں سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے. ایسے ہی اب دیکھا یہ جاتا ہے بہت سے لوگ ہمارے ہیں جو مسجد میں اذان ہوتے ہی یا اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس ستون کے سہارے لگا کر بیٹھا ہے، کوئی اس دیوار کے سہارے لگا کر بیٹھا ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے قریب ہو کر کے بیٹھنے کے لیے لوگوں سے کہا ہے، بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے پر جب خطبہ شروع ہو جائے تو غور سے اور خاموش رہ کر کے سنے. خطبے کو غور سے خاموش رہ کر کے سننا واجب ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کی جو ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والو، جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت خطبے ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ جب خطبہ دیا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. ظاہر سی بات ہے غور سے سننے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے. ایک آدمی یہ کہے میں بات بھی کر رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، تو ایسا آدمی سننے والا تو ہوگا لیکن دھیان سے سننے والا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے غور سے سننے کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے کا بھی حکم دیا ہے. اگرچہ بہت سارے مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آیت نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر امام کرے تو مقتدیوں کو پیچھے خاموش رہنا ہے. اس سلسلے میں بھی رائے ہے. خیر، تو خطبے کے وقت میں آدمی کو خاموش رہ کر سننا چاہیے. خاموش رہ کر سنے، اور اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہے تو اس آدمی کو بھی اگر روکنا ہے تو زبان سے نہ روکے بلکہ اشارے سے اس کو بات کرنے سے روکے، خاموش کرے، اشارے کے ذریعے سے خاموش کرے. یہ بھی خطبے کے آداب میں سے ہے. اسی طریقے پر درود شریف پڑھنا تو ہر وقت ثواب کا کام ہے، لیکن خاص طور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ نے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. درود شریف کے الفاظ مختلف ہیں. ہمارے لیے تو سب سے آسان درود شریف وہ ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور وہ سب سے افضل درود شریف ہے بھی، اس لیے اسی درود شریف کو پڑھیں. اگر وہ نہ ہو تو مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اس طریقے کے بہت سارے درود کے الفاظ ہیں، جو یاد ہو اس کو آسانی سے پڑھتے رہنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے کرتے درود شریف پڑھنے کے لیے تو باضابطہ باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اتنی سہولت ہے کہ جہاں ہو وہیں پڑھیں. ایک شرط ہے کہ نجاست کی جگہ میں نہ ہو، وہاں تو کسی دینی چیز کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے، ادب کے خلاف ہے. اس لیے اس جگہ کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے پر جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے گی اللہ رب العزت ضرور اس کو قبول کرتا ہے. لیکن وہ وقت کون سا ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. زیادہ تر قول جو علماء کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد جب امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، دوسرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور پہلا خطبہ دینے کے بعد جو وقت رہتا ہے تھوڑا سا، وہ وقت ایسا ہے کہ اگر اس وقت میں آدمی کوئی بھی دعا قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا. ایک قول تو یہ.
اور دوسرا قول یہ کہ عصر سے لے کر مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے پہلے بڑے عالم تھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے وہ وقت معلوم ہے جس وقت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی بھی آدمی دعا کرے گا تو ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ ضرور بتائیے اور بتانے میں بخل مت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ وقت ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا، یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ وقت نماز کے دوران آتی ہے، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور مغرب اور عصر کے درمیان تو کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ عصر کی نماز کے بعد تو دوسری کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو بظاہر آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان کے اس اعتراض کو دور کیا، سمجھایا کہ دیکھیے آپ نے یہ حدیث تو سنی، لیکن آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو وہ نماز ہی کے اندر ہوتا ہے، نماز کا انتظار کرنے والا گویا نماز ہی میں ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو آدمی عصر کی نماز کے بعد بیٹھے گا دعا کی قبولیت کے انتظار میں تو وہ بھی نماز ہی کے اندر سمجھا جائے گا، اور اس وقت جو دعا کرے گا وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ایک وقت ہے جمعہ کے دن، وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو محدثین کے اقوال ہیں وہ یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ 2 خطبوں کے درمیان دعا کریں گے لیکن زبان سے نہیں، دل میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی بات کو سننے والا ہے، اس کو سنانے کے لیے زبان سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ جب خطبہ دے کر پہلا خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں تو بلند آواز سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، اسی طرح زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو ایک طرف اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ممبر کی جانب نکلنے کے بعد سے لے کر فارغ ہونے تک ہر قسم کے سلام کلام سے منع کر دیا ہے، اس پر بھی عمل کرنی ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ دل سے دعا کریں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دوسرے خطبے میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمارے بہت سارے بھائی زبان سے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بتایا گیا کہ خطبے کو غور سے سننا واجب ہے اور درود شریف پڑھنا واجب ہے کہ ہر وقت زندگی میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، پڑھنا چاہیے، لیکن واجب بہرحال نہیں ہے، لیکن خطبے کو غور سے سننا یہ واجب ہے۔ تو ایک سنت کی چیز کو، نفلی چیز کو، مستحب درجے کی چیز کو کرنے کی وجہ سے کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں، ہمیں گناہ مل جائے، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب خطبے کے دوران آئے تو دل میں درود شریف بھیج دیں، اللہ رب العزت دل میں بھیجنے کی وجہ سے بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جمعہ کے دن کے مسنون ہونے کے سلسلے میں، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے جو بال بچے ہیں، چھوٹے ہیں، جو ہمیں دیکھ کر کے اپنا کام کرتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ان کو بھی سکھانا چاہیے۔ بچے ہمارے جو غلطی کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے۔ بسا اوقات بچے آ کر نماز کے اندر شور شرابہ کرتے ہیں، بہت چیخ و پکار کر کے امام صاحب کے پیچھے قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن حضرات کے نزدیک قرات کرنا ضروری ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ بلند آواز سے قرات کی جائے گی، کیجیے قرات آپ سورہ فاتحہ کی، لیکن آہستہ آہستہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک صحابی قرات کر رہے تھے،
نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے سلسلے میں نماز کے اندر مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا تھا، مجھے الجھن محسوس ہو رہی تھی، کون تم میں سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا؟ صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے، نہیں بتایا پہلی مرتبہ میں، پھر دوسری مرتبہ پوچھا پھر بھی نہیں بتائے، تیسری مرتبہ پوچھا پھر بھی نہیں بتائے، حضور نے پھر پوچھا بھائی بتاؤ، کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد بتایا اللہ کے نبی میں تلاوت کر رہا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقرؤ، تلاوت مت کرنا قرآن کریم کی جب امام پیچھے کھڑا ہو۔ خیر وہ ایک دوسرا تفصیلی مسئلہ ہے، ہمیں خود بھی جہاں دین کی باتیں مسجد کے اندر آ کر کے سیکھنی ہے، ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اور بچوں سے زیادہ ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جو ہماری عورتیں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہیں، ان سب کو بھی دین کی باتیں بتائیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو باضابطہ دین کا نظام بتانے کے لیے سنانے کے لیے نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کو تعلیم دیں، دین کی باتیں بتائیں، جو باتیں آپ یہاں سن کر کے جائیں ان باتوں کو وہاں بھی بتائیں تاکہ وہ بھی دین کے اوپر عمل کر سکے اور ان کے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو۔ اسی طرح ایک آخری بات جو جمعہ کے دن مسنون ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ فهو معصوم الى 8 ایام من کل فتنہ وان خرج الدجال عصم منہ۔ فرمایا حضور نے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن تو 8 دنوں تک اس کو ہر قسم کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ فرمایا اگر سب سے بڑا فتنہ دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی اللہ رب العزت اس سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے بچا لے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دجال کے فتنے سے بچنے کے سلسلے میں دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ میں آپ سے دجال کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں، آپ بچائے رکھیے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس زمانے میں دجالی فتنہ خوب ظاہر ہو رہے ہیں، اصلی دجال تو نکلا نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ایسے فتنے نکل رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آدمی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اسلام کی روشنی میں یہ کام کرنا غلط ہے یا نہیں ہے، جانے انجانے میں آدمی اس کام کو کر لیتا ہے لیکن اپنے ایمان کے بارے میں نہیں سوچتا۔ مثلا نوجوان نسل میں ایک گیم ہے PUBG نام کر کے، کتنا خطرناک ہے وہ، ہمیں تو کبھی اس گیم کو کھولنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن جتنے کثرت سے سوالات ہیں دارالفتہ سے جتنا زیادہ پوچھا گیا ہے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ کیوں نہ، بہت سارا سوال ہے اس کے سلسلے میں پوچھا گیا PUBG گیم کھیلنا کیسا ہے اور اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا ایسا ہے، تو اس کے اندر جب گیم کھیلتا ہے آدمی تو گیم کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ایک مورتی ہے، اس مورتی کے سامنے جا کر کے مدد لینی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ گیم کی کارروائی آگے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی آگے کا کام جاری رکھنے کے لیے ایک بت کے سامنے جا کر اس کو ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، اس سے مدد مانگنی پڑتی ہے، تب جا کر آگے کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے وہ یہود ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہمیں اٹھا کر کے لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے دن کے تمام مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔